اور آپ نے خطابات میں سنا ہوگا کہ جب وہ خطاب کے دوران دائیں طرف دیکھتے تو فرماتے کیوں جی، کیوں جی مولانا، وہ نگاہ کرم اس خاکسار پر پڑتی، وہ اس گناہگار کو فرماتے کیوں جی، کیوں جی مولانا۔ اور یقین کریں جب وہ یہ فرماتے ہیں نا کیوں جی، تو آپ کی نگاہوں سے جب نگاہیں میری ملتی اور مبارک زبان سے کیوں جی کے الفاظ نکلتے تو روحانیت سے اتنے پر ہوتے کہ میرے دل پہ شیشے کی طرح لگتے، اور آپ کے آنسو بھی جاری ہو جاتے اور میرے آنسو بھی جاری ہو جاتے، کیفیت طاری طاری ہو جاتی۔ آپ نے کئی دفعہ خطابات میں سنا ہوگا، اور نجی محفل جب لگی ہوتی لوگ ملاقات کے لیے آتے تو آپ گفتگو فرماتے، تو گفتگو کے دوران بھی گفتگو لوگوں سے ہوتی اور آپ کی توجہات پوری اس خاکسار کی طرف ہوتی، تو گفتگو کے دوران فرماتے کیوں جی مولانا، کیوں جی۔ میں نے خود دیکھا اور سنا، یہ علامہ صاحب دیکھیں اس کے عینی شاہد ہیں بالکل نہ موجود تھا اس وقت۔ جی آپ فرماتے کیوں جی، اور جب وہ فرماتے ہیں کیوں جی، اوئے ہوئے 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 کیا کیفیت گزرتی۔ اور ایک دفعہ تو چیچا وطنی سے کچھ مہمان آئے ملنے کے لیے، وہ جو کمرہ ہے آپ کے مزار شریف کے ساتھ، وہاں ملاقات فرمائی تو میں بھی حقیر وہاں حاضر تھا۔ آپ عشق و محبت سے بھری گفتگو فرماتے، عشق سے لبریز ہوتی، اور وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو آپ کی مجلس میں شرکت کرنا نصیب ہوئی، وہ بختوں والے لوگ تھے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ امیر المجاہدین وہ کتنی بڑی رسول اللہ کے معجزہ تھا۔ وہاں کمرے میں بیٹھ کے ملاقات فرما رہے تھے تو گفتگو فرمائی، اور گفتگو میں پوری آپ کی توجہ اس خاکسار کی طرف، حقیر کی طرف گفتگو ہوتی تو دھیان پورا میری طرف ہی ہو، توجہ میری طرف ہی، کیوں جی مولانا، کیوں جی، کیوں جی مولانا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ان کا حضور ہم چیچا وطنی سے حاضر ہوئی ہیں زیارت کے لیے، تو کوئی ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں، آپ کا تو سارا دھیان اور توجہ ادھر ہے مولانا کی طرف۔ آپ نے برجستہ فارسی کا شعر پڑھا، فرمانے لگے عمر با ید کے یار آید بکنار، فرمایا عمر لگ دی تاں یار بغل چانا، عمر لگ دی تاں یار بغل چانا، ایویں ایک گھنٹے واسطے آؤ تو یار بغل چے نہیں آنا۔ تو یہ آپ کی کرم نوازیاں تھیں، آپ کی مہربانیاں تھیں، اور عشاء کی نماز کا آپ کا یہ معمول تھا، گھر میں ہوتے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے مسجد میں، اور نماز کے بعد وہاں درود شریف ہوتا، درود شریف پابندی سے اہتمام سے آپ پڑھتے، جتنا بڑا کوئی لیڈر یا کوئی رہنما ملنے کے لیے آتا آپ سارے کام چھوڑ دیتے، اس کو بھی نہ ملتے، بلکہ آپ توجہ انہماک اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے، اور اس دوران لوگوں کو آداب بھی بتاتے۔ تو مجھ کی فقیر کی کیا ڈیوٹی ہوتی، جب آپ بیٹھتے تو میں آپ کی دائیں طرف وہاں مسجد میں بیٹھا ہوتا درود شریف کے دوران، تو مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ میں یوں درود شریف والے شمارے یوں چلو بھر کے نہ آپ کو اٹھا کے پیش کرتا، تو آپ دونوں ہاتھوں میں یوں لیتے، ایسے ایسے لیتے، پھر آپ ان کو پڑھتے، اب میں اپنا پڑھنا شروع کر دیتا۔ جب وہ پڑھتے پڑھتے ختم ہو جاتے تو میرا دھیان نہ ہوتا بعض دفعہ، تو آپ اونچی آواز سے پڑھتے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، تو جب اب اونچی آواز سے پڑھتے میں دیکھتا ہوں وہ ختم ہو گئے تو میں فوراً چلو بھر کے پھر ڈال دیتا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، مزار پہ حاضری دیتے ہیں، ہمارے دماغ میں الگ ایک فلم چلتی رہتی ہے، وہ محبوب کی ادائیں، آپ کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، ہاں جی مہمانوں کو ان کو ٹوپی دے دیں، اور ان کو 5 تسبیحاں دے دو، ان کو 12 ٹوپیاں دے دو۔ عید میلاد النبی کا مہینہ آیا تو یہی معمول بن گیا، 12 کا عدد، شاہ جی کو 12 ٹوپیاں دے دو، ان کو 12 تسبیحاں دے دو، علامہ صاحب کو 12 ٹوپیاں دو، ان کو 12 تسبیحاں دو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو فلاں چیز دو، ان کو فلاں چیز دو۔